بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فنسينا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے ان کے گویا کرتوتوں کے پیش نظر جو کچھ وہ کر رہے تھے اور جس انداز سے اپنی زندگی گزار رہے تھے ان تمام چیزوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ یہ قوم دو مرتبہ زبردست قسم کا بگاڑ پیدا کرے گی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی سطح پر کرے گی اور زمین کو فساد سے بگاڑ سے بھر دے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وہ تو کئی واقعے پیش آئے لیکن قرآن نے جن دو حادثوں کی طرف اشارہ کیا وہ زبردست قسم کے حادثے تھے کہ یہود کی اس میں بہت قتل و غارت گری ان کے ساتھ کی گئی, بہت زیادہ ان کے ساتھ یعنی ان کا خون بہایا گیا, کتنے قیدی بنائے گئے, کتنے ساری چیزیں لوٹی گئی, گھر بار لوٹا گیا. دو مرتبہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا. یہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو توڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نافرمانی اور سمجھانے کے باوجود سمجھنا نہیں, یہ ان کا عطیہ تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کی دنیا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ دوسری قوم کو, دشمن قوم کو ان پر مسلط کر دیا اور انہوں نے ان کے اندر تلوار رکھ دی اور بری طرح سے خون خرابہ کیا. پھر جب دونوں واقعے گزر گئے تو تھوڑا سا سمجھے اور پھر وہ طائب ہوئے, اپنی اصلاح کی اور آئندہ کے لیے عزم کیا کہ اچھی زندگی گزاریں گے. تعلیمات جو ان کو دی گئی ان کے مطابق چنانچہ اس کے مطابق کیا بھی انہوں نے. لیکن بس وہی ہے کہ بگڑی ہوئی قوم تھی, چند دن تک وہ ٹھیک ٹھاک رہے, اس کے بعد پھر وہی نافرمانی, پھر عیش پرستی اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی رادائیاں ان میں بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور اس طرح سے انہوں نے معاشرے کو تباہ و برباد کیا. قرآن کریم کے نزول کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ قرآن وہ ہے جو انسان کو انتہائی سیدھے راستے کی تلقین کرتا ہے. دنیا میں بے شمار راستے ہیں زندگی گزارنے کے, کسی بھی راستے پر انسان چل کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے, لیکن وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے وہ ایک ہے اور سیدھا ہے. اس راستے کی رہنمائی قرآن کریم سے ملتی ہے. قرآن ہی وہ راستہ بتا سکتا ہے, وہ قرآن ہی وہ راستہ دکھا سکتا ہے, اور جو اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتا ہے. اور جو انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذابات تیار کر رکھے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے. یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا. ابھی جو آیات پڑھی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست قدرتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور انسان کی جلد بازی کہ اس کی فطرت میں جلد بازی ہے اور جلد بازی کے نتیجے میں وہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. فرمایا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان شر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, برائی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کا عذاب مانگ رہا ہے, اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ ہم پر آسمان سے عذاب بھیجے, اللہ ہمارے لیے یہ بھیجے, اللہ جو بھی تباہی ہے وہ بھیج دے. اور یہ کس انداز سے مانگتا ہے؟ دعاءہ بالخیر, جیسے کوئی اپنے لیے بھلائی مانگ رہا ہو. انسان عام طور سے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی ترقی, دنیا کی خوشحالی, دولت مندی, عیش و عشرت اور بیوی بچے اور کاروبار میں ترقی اور یہی اس طرح کی چیزیں مانگتا ہے.
اپنے متعلقین کے لیے بھی بہرحال خیر مانگتا ہے، اچھائیاں مانگتا ہے، لیکن جہاں اس انداز سے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہاں کچھ ایسے بھی سلسلے قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابات کو مانگ رہے ہیں کہ اللہ بس عذاب نازل کر دے، اللہ بس اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، اے اللہ جو کچھ کرنا ہے ابھی کر دے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہ تو ایک عمومی انداز میں، اور اس کا اشارہ غالباً کفار مکہ کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانا شروع کیا اور ان کو بشارت بھی سنائی کہ جو لوگ مان لیں گے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مستحق قرار دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہے، بہترین قسم کا گھر جس کو جنت کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اور اپنی رضا، خوشنودی اور سارے وعدے، ساری بشارت، تو ان کو اپنا حوالہ عطا کیا جائے گا میدان حشر میں جہاں افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا کوئی سارے حال نہیں ہوگا، اس موقع پر بھی ان کو پرسکون رکھا جائے گا اور پھر جنت کے فیصلے ہوں گے، قائد حق کے نام آواز دیا جائے گا، فرشتے ان کے دلوں میں ہوں گے، فرشتے ان کی گویا اپنی نگرانی میں جنت میں پہنچائیں گے۔ یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے دنیا میں بھی کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کہ ان کو خوشحالی اور ترقی دی جائے گی، دنیا میں ان کی زندگی میں بقول قرآن کو تنگ کر دی جائے گی، پریشانی میں مبتلا کر دی جائے گی، ڈال دیا جائے گا اس کو، پھر برزخ کی زندگی میں جو کچھ گزرے گا وہ گزرے گا، پھر جب میدان حشر میں اٹھے گا تو وہاں بھی افراتفری کا عالم عجیب، اس کے اندر بدحواسی، عجیب بے چینی، کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا، ان کی طرف ان کے پیچھے چلے گا، ان کے پیچھے چلے گا، یہ ساری کیفیتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر غیظ و غضب ہوگا، جہنم کے عذابات کا فیصلہ اس کے لیے کیا جائے گا، فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے کہ زبانی کی صورت میں یہ ہوگا، عذاب بھی آ سکتا ہے، جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، اور اسی طرح سے دیگر پیغمبر کہ ان کی امت نے، ان کی قوم نے جب ان کی بات نہیں مانی تو ان کو ایک مدت تو دے دی گئی کہ اس وقت تک تم بات کو مان سکتے ہو، تمہارے لیے موقع ہے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو پھر تمہارا صفایا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ وقت گزر گیا، لوگ راہ راست پر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا اور قوموں کا صفایا کر دیا گیا، چن چن کے گویا ختم کر دیا گیا۔ جب یہ کفار مکہ سنتے تھے تو کہتے تھے آپ کی تعلیمات سے بظاہر تنگ آتا، یعنی معاذ اللہ تنگ آتا کہ آپ اس زمانے سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، نہیں مانو گے عذاب آ جائے گا، تو آخر وہ عذاب کہاں رہ گیا ہے، وہ کیوں نہیں آ جاتا ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا؟ اگر آپ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں تو عذاب بھی آئیے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب بھی آئیے، یہ جس قیامت سے آپ ڈرا رہے ہیں وہ قیامت کہاں ٹھہر گئی، اب تک کیوں نہیں آئی؟ زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کریں گے ساتھ آتے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو آخر آنے والی ہے کوئی شک نہیں، تو کہاں رہ گئی، اب تک کیوں نہیں آئی؟ ایک زمانے سے آپ قیامت کو لا رہے ہیں، ایک زمانے سے آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب تک کو ڈرا رہے ہیں، آخر وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا ہے، وہ قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ یہ کہاں کس نے روک دیا، کہاں ٹھہر گئی، کہاں اس نے قیام کر دیا ہے؟ لے کے آئیے عذاب، لے کے آئیے قیامت، ہم بھی تو ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہم بھی تو سمجھے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور جس چیز سے آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں واقعی وہ چیز وجود میں آ چکی ہے یا وجود میں آ سکتی ہے اور پائی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ حکومت اللہ کفار مکہ کا معاملہ، اور ایک خاص شخص کا بھی ذکر بعض مفسرین نے کیا ہے، نضر بن حارث، اس کا نام لیا جاتا ہے، بعض مفسرین نے نام لیا ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء یعنی ائتنا بعذاب الیم، اے اللہ اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری ہی طرف سے، یعنی یہ دین، یہ پیغمبر واقعی برحق ہے اور تیری ہی طرف سے یہ دین ہے، تیری ہی طرف سے یہ پیغمبر بھیجے گئے ہیں، تو نے ہی کو ہماری رہبری کے لیے بھیجا ہے، تو پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں۔ اگر یہ تعلیمات تیری ہی ہے تو پھر آپ ہم نہیں مانتے، آسمان سے اپنا بارش کر دیں، ابھی تینا بعذاب الیم، یا دردناک قسم کا عذاب پر مسلط کر دیں، کاہے کی دیر ہے، کیوں؟ یہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان عذاب کا اور شر کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے شر کو مانگ رہا ہے، بالکل اس طرح سے جیسے وہ خیر اپنے لیے مانگتا ہے، بھلائیاں مانگتا ہے، خوشحالیاں مانگتا ہے، ترقیاں مانگتا ہے، آرام مانگتا ہے، بیماری سے صحت مانگتا ہے، بھوک سے یعنی شکمساری مانگتا ہے، جس طرح سے ان چیزوں کو مانگا جاتا ہے اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو مانگ رہا ہے۔
وکان الانسان عجولا، سچائی یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جلد باز ہے، وہ بس چاہتا ہے کہ ہم کو اس وقت یہ ضرورت ہے، یہ ہم کو ملنا چاہیے، اس کے انجام پر نظر نہیں جاتی کہ اس کا انجام کیا ہے، یہ واقعی ہمارے لیے مناسب ہے انجام کے اعتبار سے بھی، یا عارضی طور پر تو ہم کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور یہ چیز اچھی ہے، لیکن یہ کل کو ہمارے لیے اچھی رہے گی یا نہیں رہے گی اس پر اس کی نظر نہیں جا رہی، یہ بس وقتی طور پر اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے وہ کام ہے۔ یعنی گویا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے نبی سے، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی کیسے، ان کو اس کا اندازہ نہیں، یہ سمجھتے بس یہی کچھ ہلکا پھلکا معاملہ ہوگا، کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی بات ہوگی، ایک آدھ تھپڑ پڑ جائے گا، ایک آدھ لاٹھی چل جائے گی، بس اسی حد تک، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک آدھ لاٹھی اور ایک آدھ تھپڑ کا نہیں ہوتا، پوری قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، پورے ملک صاف کر دیے جاتے ہیں۔ قوم لوط کو دیکھ لیجیے 5 شہروں کی آبادی پر مشتمل بستی تھی، اور اپنے وقت کے وہ بہترین قسم کے شہر تھے، اپنے وقت کے اعتبار سے بہت ہی مہذب و بہت ہی یعنی ترقی یافتہ افراد تھے اس میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ایک فرد بھی نہیں بچا، پوری یعنی 5 بستیوں کو یا 5 شہروں کو کہیں گے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اور اوپر کی طرف چلے، کہاں تک اوپر لے گئے یہ اللہ تعالیٰ جانتا، اور وہاں سے الٹا کر کے اس کو پھینک دیا، ایک فرد اس میں کا نہیں بچا، نہ کوئی عورت بچی، نہ کوئی مرد بچا، نہ کوئی بچہ بچا، نہ کوئی جوان بچا، نہ کوئی بوڑھا، کوئی نہیں بچا۔ اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کو دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانی جو اونٹنی کی شکل میں تھی اس کے پیر کاٹ دیے، اس کا قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب تک تو جو کچھ کر رہے تھے اب 3 دن تک تمہارے لیے مہلت ہے، صرف 3 دن کے بعد تمہارا کام تمام کر دیا جائے، اور 3 دن پورے ہوئے، پوری بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر دیا، اور بستی کا ایک ایک فرد جو ایمان والے تھے وہ نکال لیے گئے، باقی ایک ایک فرد ختم ہو گیا۔ آج ان کا نام و نشان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرتے رہے، اور قوم اپنے ہی رویے پر کسی طرح سے بات نہیں جا رہی ہے، خود پرستی سے اور خرافات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا، تو ٹھیک ہے یہ تھا، اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی، جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکا ہے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ جب یہ بات کھل گئی کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں تو ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا، اور جب عذاب آیا تو عالمی سطح پر عذاب آ گیا، پوری دنیا کو غرق کر دیا گیا، ایسا زبردست سیلاب، ایسا زبردست پانی کہ زمین سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی نکل رہا، پہاڑ کی جو سب سے بلند ترین چوٹی تھی اس سے بھی تقریباً 5 میٹر اوپر پانی بہ رہا تھا کہ ایک زیرو بچ کے نہ پایا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تک نہیں بچا، جس کو بڑا ناز تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ نوح علیہ السلام جان رہے تھے کہ آج کوئی بچنے والا نہیں، انہوں نے کہا یہ کشتی نجات ہے، اس میں اگر سوار ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر اس میں سوار نہیں تو نہیں بچ سکتے، اس سے کہا کہ نہیں پہاڑ پہ چڑھ جائے گا، اور سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اب پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں گے، وہاں تو پانی ہم کو وہ پہاڑ ہم کو بچا لیں گے۔ اور یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ابھی بات پوری ہو بھی نہیں پائی تھی، زبردست قسم کی موج آئی اور یہ چلی ہوئی، کہا گیا کچھ پتا نہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا کہ ایک تپڑ لگا دے چلو ہو گیا چلا، نہیں، پوری قوم اور پوری نسلیں تباہ کر دی جاتی ہیں، ان کو اندازہ نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب مانگ رہے ہیں، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ لے آئیے عذاب اور لے آئیے قیامت، ہم بھی تو دیکھیں اپنی آنکھوں سے، وہ آنکھوں سے دیکھنے کا وقت نہیں ہوگا، پھر اپنے آپ کو اس عذاب کی گرفت میں دے دینے کا وقت ہوگا۔ وکان الانسان عجولا، انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے کہ بس چاہتا ہے ہم نے جو مانگا ہم کو فوراً مل جائے، ہم سے جو کہا گیا فوراً ہم کو دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے اعتبار سے، اپنی مشیت کے اعتبار سے فیصلے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کہنے پر عذابات کو بھیجتا رہے اور قیامت کو بھیجتا ہے تو 10 قیامتیں ہو جائیں گی، اور 10 مرتبہ دن بھر میں عذاب آتا رہے گا۔ جو وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت اس کا اظہار ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اس میں جہاں لوگوں کی طرف یعنی ان کو تنبیہ کی گئی یہ کہہ کر کہ وکان الانسان عجولا، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جو بات ہے، وہیں صحابہ کرام کو بھی آگاہ کر دیا گیا، کیونکہ صحابہ کرام بھی ظلم سہتے سہتے پریشانیاں اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ چکے تھے، ہم آپ ہوتے تو شاید بھاگ کھڑے ہوتے، لیکن وہ بہرحال ایمان میں اتنے مضبوط تھے، اتنے راسخ تھے کہ بھاگ کے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ ہاں یہ ضرور ایک بشری تقاضے کے پیش نظر یہ بات ضرور کی زبان پر آئی
کہ جب اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا یہ لوگ ظلم کرے، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا ہے؟ اور نبی سے بھی درخواست کیوں نہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے عذاب کی بدعا کیجیے، عذاب کی کے لیے آپ اتنی بدعا کرتے تھے؟ نبی کیسے، نبی بدعا کیسے کرتے؟ نبی تو رحمت للعالمین، ان کے دست مبارک اٹھے تو اللہ ہدایت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کی اس خواہش کو پورا کر دیا جاتا جو وہ چاہ رہے تھے کہ ان پر عذاب آ جائے اور یہ ختم ہو جائے تاکہ کم سے کم زندگی کو کچھ سکون اور چین ملے، اگر ان کی یہ بات پوری کر دی جاتی تو کتنے لوگ اس میں ایسے تھے جو آگے چل کر ایمان لائے ہیں، اسلام کو بڑی گویا تقویت ملی ہے، ان سے انہوں نے اسلام کے جھنڈے ڈال دیے ہیں۔ ایسے لوگ جو ان لوگوں کے اندر جو اس وقت ظلم کر رہتے ہو جاتے ہیں، اگر عذاب آتا تو وہ سب سمیٹ دیے جاتے، پھر اسلام کی یہ ترقی نہیں پاتی، اسلام کے جھنڈے اس طرح سے نہیں گاڑے جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حکمتوں کا جاننے والا اور تمام چیزوں پر نظر رکھنے والا ہے، اس لیے انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات فوراً نہیں پوری کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے اعتبار سے اس کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس کی اگر مصلحت ہوتی ہے اسی وقت قبول کر لیا جائے، قبول بھی کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے اگر ایسا نہ ہوتا اور ادھر زبان سے نکلی ادھر بات پوری ہو گئی تو ماں باپ کبھی کبھی اپنے بچوں سے تنگ آ کر ان کی بددعا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں باقاعدہ منع کیا گیا کہ اپنی اولاد کو اس طرح سے نہ کہا کرو کہ تجھے تو غلط ہو جاؤ، تو مر جاؤ، فلاں ہو جائے، اس طرح سے مائیں جب بہت زیادہ پریشان ہوتی تو اس طرح سے کہہ دیتی۔ آپ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے نکلی اور وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ تعالیٰ قبول کرے تو تم کو آنسو بہانا پڑے، تم کو پچھتانا پڑے۔ تو بہرحال ہوتا ہے گھروں میں، ہر گھر میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں غصے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال حکمت اور خشیت کے اعتبار سے فوراً قبول نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ کی حکمت ہوتی ہے تب اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جو کچھ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، دن اور رات کو ہم نے دو نشانیوں کے طور پر قائم کر دیا ہے۔ یہ دن اور رات جن میں ہم اور آپ رہتے ہیں اور ہم پر آتے ہیں، یہ روزمرہ کا ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے۔ ابھی رات شروع ہو چکی ہے، یہ رات گزرے گی اور اس بعد یعنی دن آ جائے گا، پھر پورا دن ہم آپ مشغول رہیں گے اپنے کاموں پہ اور دن گزارنے کے بعد پھر رات آ جائے گی۔ یہ سلسلہ روز اول سے چلا آ رہا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہوگی یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ دن آئے گا، اس کے پیچھے رات آئے گی، رات جائے گی، اس کے پیچھے دن آئے گا، یہ اسی طرح سے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک گھڑی میں جیسے چابی بھر دی گئی تو جب تک چابی ہے وہ گھڑی چلتی رہے گی، سوئیاں چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر چابی بھر دی ہے، اب وہ چابی جب تک رہے گی یہ دن اور رات اسی طرح سے آتے جاتے رہیں گے، ایسا نہیں۔ ہم اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ چابی آپ کو گھڑی میں بھر دی اور سیل لگا دیا تو جب تک اس کے اندر سیل کے اندر جال ہے تو سوئیاں حرکت کرتی رہے گی، چابی آپ کی بھرتی ہے تو جب تک چابی ہے سوئیاں حرکت کرتی رہے گی۔ تو یہ ہماری کائنات اس طرح سے نہیں چل رہی ہے، ہماری کائنات اس انداز سے چل رہی ہے کہ جو گھڑی بند ہو چکی ہے آپ اپنی انگلی کی حرکت سے اس کی سوئیوں کو حرکت دے رہے ہیں۔ جب تک آپ کی انگلی سوئیوں کو حرکت دے رہی ہے سوئیاں حرکت میں، آپ نے انگلی ہٹا لی سوئیوں کی حرکت بھی بند ہوئی۔ اس انداز سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اپنی۔ اللہ تعالیٰ کی انگلی، یہ نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعہ اپنی انگلی رکھے، ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سے ہم گھڑی کی سوئیوں کو اپنی انگلی سے حرکت دیتے ہیں، اپنے حکمت سے اور اپنی مشیت سے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو حرکت دے رہا ہے۔ جب تک اس کی حکمت اور مشیت کا تقاضا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اس کائنات کو حرکت دیتا رہے گا، اور جب اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اب حرکت روک دی جائے بس حرکت روک دی جائے اور اسی وقت قیامت قائم ہو جائے۔ یہ اس انداز سے چل رہی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کے لے جانے سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لے جانے سے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کو لے جا رہا ہے، اب اس کے پیچھے دن آئے گا، دن آنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کے پیچھے رات کو لے آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، یہ جو دو نشانیاں ہم نے بنائی رات اور دن کی صورت میں، اس میں سے رات کی جو نشانی ہے اس کو ہم نے بے نور کر دیا، تاریک بنا دیا۔ یہ رات کا حصہ ہمارا دیکھیے تاریکی بڑھتی جا رہی دھیرے دھیرے، غروب ہونے کے بعد اس وقت پر سورج غروب ہو گیا تو تاریکی کا گویا تاریکی کی چادر پھیلنا شروع ہوئی۔ اب دیکھیے پھیلتے پھیلتے کچھ پھیل چکی ہے اور اندھیرا ہو چکا ہے، لیکن ابھی اور یہ اندھیرا بڑھے گا اور اندھیرا بڑھتے بڑھتے پھر
صبح ساجد کا وقت آئے گا اور وہاں سے روشنی اسی اندھیرے سے نکلنا شروع ہو جائے گی اور وہ روشنی دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہوگی اور اتنی بڑھ جائے گی کہ پوری دنیا گویا جتنے حصے پر اللہ تعالیٰ کی حکمت و خشیت ہوگی، سورج کی روشنی پڑے گی وہ اتنا حصہ روشن ہو جائے گا، ہر چیز نظر آئے گی، یہاں تک کہ اگر کہیں سی چھوٹی سی سوئی بھی گری ہوئی ہے تو اس روشنی میں آپ کو نظر آ جائے گی، اور اس روشنی میں اس تاریخی میں اگر چھوٹی سی سوئی گر جائے کوئی چیز گر جائے تو آپ دیکھتے رہیے آسانی سے نظر نہیں آئے۔ وجعلنا آیۃ النہار وجعلنا آیۃ اللیل، ہم نے فمحونا آیۃ اللیل، ہم نے رات کی جو نشانی ہے، رات کی جو وہ ہے، ہم نے اس کو بے نور کر دیا، اس کو تاریک بنا دیا۔ وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ، اور دل کی جو ہماری نشانی ہے ہم نے اس کو روشن بنا دیا کہ اس میں تم کو ہر چیز نظر آئے۔ اب یہ کیوں وجہ کیا حکمت ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک بنا دیا اور دل کو روشن بنا دیا؟ آخر کیا حکمت ہے؟ تھوڑی روشنی رات کو بھی رکھ دی جاتی ہے تو کام ہمارے رات کو بھی چلتے رہتے ہیں۔ اب رات کا معاملہ یہ ہے کہ اندھیرا ہو گیا، ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کام کرنا چاہیں تو کب تک کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ روشنی تھوڑی لگتا ہے تو کام تھوڑی اور ہو جاتی تو اور اچھا رہتا۔ تو اس طرح سے دن کی طرح سے رات بھی ہو جاتی۔ اگر ایک ہی جیسا وقت ہو جاتا رات کا اور دن کا تو ہماری زندگی مصیبت بن جاتی، اور اگر ایک ہی جیسا وقت ہو جاتا دن کا بھی، یعنی رات جیسے تاریخ میں سے دن تاریخ ہو جاتا تو بھی ہماری بھی مصیبت ہو جاتی۔ ہم 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتے، ہمارے جسم کو آرام کی بھی ضرورت ہے۔ ہم 24 گھنٹے آرام نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے جسم کو حرکت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی حکمتوں کے پیش نظر کچھ وقت کو روشن کر دیا، کچھ وقت کو تاریک کر دیا۔ اور عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جتنے وقت کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے والا بنایا ہے، تاریک بنایا، اس وقت میں ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جتنی بھی زیروح چیزیں ہیں اطراف میں ان سب پر اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں، اور اندھیرا جیسے ہونے لگتا ہے جانور بھی اپنے آشیانے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے تو دن بھر یہاں وہاں ہو رہے شور کر رہے ہو، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن رات ہوتے ہوتے وہ بھی سب سے بڑھنے لگتے ہیں اپنے آشیانے کی، اور انسان بھی اپنے مشاغل سے سب ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف آنے لگتے ہیں، یعنی ہر چیز آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سب پر نیند طاری کر دی جاتی ہے، جانور بھی سو جاتے ہیں، انسان بھی سو جاتے ہیں، کہیں کسی قسم کا شور شرابہ، کوئی ہنگامہ، کوئی چیخ پکار، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ ورنہ اگر یہ ہوتا کہ ہمارے گھر پہ نیند کے اثرات ہیں، آپ کے گھر پہ نیند کے اثرات ہیں، آپ اپنے گھر میں ہنگامہ کرتے ہماری نیند خراب ہوتی، بچے ہنگامہ کرتے ہماری نیند خراب ہوتی، ہمارے گھر میں ہنگامہ ہوتا آپ کی نیند خراب ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں سب پر نیند طاری کر دی کہ سب اطمینان کے ساتھ سو، نہ تم کسی کی نیند میں خلل ڈالو، نہ کوئی تمہاری نیند میں خلل ڈالے، نہ جانوروں کا ہنگامہ ہو، نہ انسانوں کا ہنگامہ ہو، سب پر سکون ہو جائے اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنے جسم کو آرام دے، کیونکہ دن بھر کے تھکے ہوئے سب ہیں، انسان بھی تھکے ہوئے ہیں، جانور بھی ادھر اپنی روزی کی تلاش میں تھے وہ بھی بہرحال تھک چکے ہیں۔ تو ہر ایک کو سکون ملے، ہر ایک کو آرام ملے، نہ جانور کے آرام میں خلل ہو، نہ انسان کے آرام میں خلل ہو، کوئی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ رات اللہ تعالیٰ نے اس کے بنا دی تاریخ اور یعنی پرسکون۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن اس لیے بنایا کہ ہر وقت اگر ہم آرام ہی کرتے رہے، سوتے رہے تو معاشی مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہمارے بیوی بچوں کی ضرورتیں کون پوری کرے گا، اور کس طرح سے یہ ہمارے کارخانے اور ہماری فیکٹریاں کام کریں گی؟ لہٰذا دن کو روشن کر دیں کہ دن کی روشنی تمام صنعت و حرفت کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کا پیشہ ہو، کسی قسم کی کاریگری ہو، کسی قسم کی فیکٹری ہو، وہاں روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر روشنی نہیں ہوگی تو صحیح طور پر کام نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورج جیسے ایک سیارے کو قائم کر دیا کہ جس نے پوری طرح سے روشن کر دیا زمین کے اتنے حصے کو جتنے حصے پر روشنی کی ضرورت ہے۔ اب اس روشنی میں ہم اپنا سارا کام کریں۔ ہم نے اگر اپنے کمرے کے دروازے بھی بند کر لیے تو بھی کچھ نہ کچھ روشنی کے اثرات پائے جاتے ہیں، جب کوئی چیزیں نظر آتی ہیں ہم وہاں اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور جس کو توانائی بھی سورج کی گرمی سے ملتی ہے، سورج کی روشنی سے ملتی ہے، جانوروں کو بھی ہماری کھیتیاں پکتی ہیں، تو بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر بیان کیا ہم نے دن کو روشن نشانی کے طور پر اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل تلاش کر لو، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری فضل یعنی جو روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہے اس روزی کو تلاش کرو اور حاصل کرو۔ اور ایک مقصد یہ، دوسرا مقصد وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، سالوں کا حساب بھی تو رکھنا ہے تم کو۔ بچہ تمہارے وہاں اس کی ولادت ہوئی تو بچہ کتنے عمر کا ہو گیا، یہ کیسے حساب رکھا جائے گا؟ اگر رات کو تاریخ اور دن کو روشن نہ بنایا جائے
تو دیکھیے حساب کیسے رکھیں؟ ہم کیسے کہہ سکیں گے ہمارا بچہ 1 مہینے کا ہو گیا یا ہمارا بچہ 1 سال کا ہو گیا یا ہمارا بچہ 2 سال کا ہو گیا؟ ہم کیسے کہہ سکیں گے؟ جب یکساں وقت رہے گا، روشن 24 گھنٹے رہیں گے یا 24 گھنٹے تاریخ رہیں گے، ہم ثابت نہیں رکھ سکتے کہ 1 مہینہ ہوا ہے کہ 2 مہینے ہوئے ہیں کہ 4 مہینے ہوئے ہیں کہ سال میں ہوا، ہم نہیں حساب رکھ سکتے۔ لہٰذا لتعلموا عدد السنین، سالوں کا حساب قائم کر سکو۔ دن اور رات سے ہم حساب قائم کرتے ہیں، دن اور رات گزرنے کے بعد ہم 1 دن مان لیتے ہیں، 24 گھنٹے مان لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہر دن اور رات کو ہم 1 دن شمار کر کے یعنی 24 گھنٹے کا، اس سے 1 دن اور 2 دن اور 3 دن اور اس طرح سے مہینہ اور سالہ بنا لیتے ہیں۔ یہی سے ہمارا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح سے 1 مہینہ اور 2 مہینہ اور 4 مہینہ اور 1 سال اور 2 سال 4 سال کر دیں تو ایک والحساب اور دیگر حسابات کہ تم کو اور مواقع پر تم کو حساب کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا ہم نے دن کو روشن اس لیے بنایا ہے۔ اور یہ دیگر حسابات کون سے؟ کوئی کہیں ملازم ہے، وہ اپنی تنخواہ کیسے لے گا؟ اگر 24 گھنٹے روشن ہے تو کیسے وہ کہہ سکے کہ ہم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی تھی یا 12 گھنٹے ڈیوٹی کی تھی؟ کیسے کہہ سکیں گے کہ ہم نے 1 دن ڈیوٹی کی تھی، ہم نے 1 دن چھٹی کی تھی، ہم نے 4 دن چھٹی کی تھی؟ تو نہیں بتا سکتا۔ اگر تاریخیہ ہے تو بھی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح سے مزدور اپنی مزدوری نہیں دے سکتا۔ کوئی کسی دفتر میں ہے، کوئی کسی آفس میں ہے، کوئی تدریس میں ہے، کوئی کسی بھی مسئلے میں ہے، اس کا حساب اس کے پاس نہیں بن سکتا جب تک رات اور دن کا نظام قائم نہیں ہوتا ہے۔ دن یعنی روشنی اور تاریکی دونوں مل کر ایک ہمارا ایک مستحکم نظام ان سے قائم ہوتا ہے، اور انہیں سے ہمارے سارے حسابات چلتے ہیں۔ ملازم اپنی تنخواہ لے سکتا ہے، مزدور اپنی مزدوری دے سکتا ہے، اور دفتر میں جانے والا کام کرنے والا وہ اپنے مشاہرے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ساری چیزیں تھیں۔ لہٰذا رات کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ بنایا تاکہ ہر ایک آرام کر کے اگلے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے، اور دن کو روشن بنایا تاکہ انسان اپنی روزی روٹی کو تلاش کر سکے اور اپنے حسابات کو رکھ سکے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری وضاحت کے ساتھ توڑ کر بیان کر دیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی پوشیدگی ہو۔ ہم نے ہر چیز کو توڑ کر بیان کر دیا، یعنی کم سے کم تم ان پر غور کرو اور ہمارے نبی کی تعلیمات پر نظر ڈالو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کون سی چیز ایسی جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہر چیز تو تم کو ہماری توحید کی طرف لا رہی ہے، ہر چیز تو ہمارے وجود کی طرف تم کو اشارہ کر دے رہی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ جتنی بھی مخلوقات ہے، یہ ساری مخلوقات ہمارے وجود کی طرف تم کو اشارہ دے رہی ہے، اور جن سے تم روزمرہ گزرتے ہو، جن کا مشاہدہ تم خود کرتے ہو، سب سے بڑی رات اور دن کی نشانی جن سے تم ہم کو پہچان سکتے ہو کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو اس چیز کو باقاعدہ ایک نظام کے تحت چلا رہی، ورنہ دن کے بعد دن آ جاتا، آپ کیا کر لیتے؟ رات کے بعد رات ہی چلی آتی، آپ کیا کر لیتے؟ سورج ڈوبا فوراً نکل آیا، کبھی پھر صبح ہوگی، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک مستحکم نظام چلایا جا رہا ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس نظام کو چلا رہا ہے۔ لہٰذا ہر چیز واضح ہے، کسی چیز کے اندر کوئی ایسا خفا نہیں ہے، کوئی ایسا ابہام نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہ سکیں یا اس کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو پہچان نہ سکیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان، معاملہ انسان کا یہ ہے، قدیم زمانے میں تو تھا ہی، اسلام آنے سے پہلے، اسلام آنے کے بعد بھی لوگ غلط راستوں پر چل پڑے، ان کے نظریات غلط ہو گئے۔ کہیں کتنے کام کے لیے بلی نکل گئی سامنے، سارے بلی کا راستہ کاٹ دیا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو چھینک آ گیا، ارے ہمارا کام نہیں بنے گا، الو بول پڑا، ارے یہ تو بہت مروس ہے جو سب ہمارا چوپٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اس طرح سے لوگوں کے نظریات بگڑتے چلے گئے، اور شغول باہر کی چیزوں سے، فال باہر کی چیزوں سے لینے لگے۔ تو بلی راستہ کاٹ گئی، کتا بھونکنے لگا، اور کسی کو چھینک آ گئی، الو بول پڑا، فلاں ہو گیا، ہمارا کام بھی بنے گا، اور جو کچھ ہوگا نقصان ہوگا، گھر میں جاتے ہیں ایسا ویسا، وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی باہر کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے ماحول سے متاثر ہو کر وہ پھال لینے لگتا ہے، شغول لینے لگتا ہے۔ ہندی میں شغول کہتے ہیں، اردو میں پھال کہتے ہیں، اور یہ لینے لگتا ہے انسان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہے، وہ باہر کی چیزوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ تو بلی کے کاٹ نہیں راستہ، وہ کتا راستہ، وہ بھونکنے لگا، خدا راستہ ہو گیا، باہر کی چیزوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں اس اعتبار سے کہ اس کی تقدیر پر وہ متاثر ہو سکے، متاثر ہو سکے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کا شغول، اس کا جو فال ہے وہ ہم نے اسی کے اندر رکھا ہے، اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ وہ خود اپنے گریبان جھانک کر دیکھے وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اگر اللہ کا بن کر رہے گا
تو اللہ اس کا عمل کرے گا. نہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ کتے کے بھونکنے سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ الیوں کے بولنے سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ کسی کی چیخ اس کا کچھ بگاڑ سکتی. لیکن جب وہ اللہ کا بن کر نہیں رہے گا، وہ اس طرح کے عقائد رکھے گا، تو پھر اس کو اس کے عقیدے کے حوالے کر دیا جائے گا. اصل یہ ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے انسان کے گلے کا ہار ہی بنا دیا ہے اس کی شعور والی کیفیت یا شعور والی سوچ کو، کہ جیسا وہ سوچے گا ہم اسی اعتبار سے. أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، میرا بندہ مجھ سے متعلق جو گمان کرتا ہے تو اسی کے مطابق اس کا کام کر دیتا ہے. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ چھینک سے ہمارا کام بگڑ جائے گا تو پھر کام بگڑ ہی جاتا ہے. اگر وہ یہ سوچتا ہے بلی راستہ کاٹ کے ہمارا کام بنے گا نہیں، نقصان ہو جائے گا، تو پھر وہ اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کی سوچ کے مطابق کام ہوگا، اس کا کام بگڑے نقصان ہی ہوگا. اسی طرح سے کتا بلی جو بھی جس چیز سے بھی پال لیا تو یہ اس کی اندر کی سوچ ہے جو اس انداز سے ظاہر ہو رہی ہے. اسی کو فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے اس کے گلے پہ لٹکا دیا ہے. وہ اپنے اندر اپنے گریبان اٹھا کر دیکھے کہ وہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کی یہ سوچ، یہ اس کے یعنی کاموں کا جو اس کا سلسلہ ہے، اس کو ایک تحریری صورت میں، ایک کتابی شکل میں، ایک دستاویز کی شکل میں اس کے سامنے نکال کر رکھیں. یہ تمہاری سوچ تھی، یہ تمہارے نظریات تھی، یہ تمہارے عقائد تھے، یہ تمہارے اعمال تھے. ہم اس کو ایک دستاویز کی صورت میں، کتابی شکل میں اس کے سامنے قیامت میں نکالیں گے. یلقاہ منشورا، ایک کتابی شکل ہوگی، ایک دستاویز کی شکل ہوگی کہ جس کو پڑھا جا سکے. منشور پھیلی ہوئی کتاب، کھلی ہوئی کتاب ہے، وہ پڑھی جا سکے، اس طرح کے دستاویز اس کے سامنے رکھ دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اقرأ کتابک، اپنی یہ دستاویز پڑھو. تم کو تو نہیں معلوم تھا، تمہیں تو شعور بھی نہیں تھا، لیکن تمہاری یہ دستاویز تیار ہو رہی ہے. کسی بھی حال میں تم تھے، تم کہیں بھی تھے، تم تنہائیوں میں تھے، تم مسجد میں تھے، تم بازار میں تھے، تم بیوی بچوں میں تھے، تم اپنے دوست احباب میں تھے، اپنے دشمنوں میں تھے، کہیں بھی تھے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے تھے وہ سب اس کا اندر لکھا ہوا. اقرأ، اپنی یہ دستاویز، اپنی یہ کتاب پڑھ لو. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ تم کیا کر کے آئے ہو، ہم نے تم سے کیا کیا کہا تھا، کن باتوں کو تم سے مطالبہ کیا تھا، کن کاموں کا تم سے مطالبہ کیا تھا، ان مطالبات کو تم نے پورا کیا یا نہیں کیا، جن کاموں سے ہم نے تم کو روکا تھا ان کاموں سے تم روکے تھے یا نہیں. ہم یہ تم سے نہیں پوچھے گے. یہ کتاب تمہارا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے، کیونکہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس وقت ہم سب کی دستاویز تیار ہو رہی ہے، اس وقت بھی تیار ہو. ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے تو ایسا نہیں کہ ہم مسجد میں ہر ایک کے فرشتے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے فرشتے جو دونوں کرامت کاتبین ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ ہماری زبان سے جو الفاظ، جو جملے نکل رہے ہیں وہ ہمارے نامۂ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں کہ فلاں موقع پر تم نے یہ بات کہی. آپ سب کے نامۂ اعمال میں فرشتے سننے کے اعتبار سے لکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جملے، یہ باتیں سنی. ایک ایک چیز تیار ہوئی، کتاب تیار کیا جا رہا ہے. اقرأ کتاب، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس دن اس سے کہا جائے گا اپنی یہ دستاویز پڑھو. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تمہارے لیے آج یہ کتاب ہی حساب لینے کے واسطے کافی ہے، ہمیں حساب لینے اور پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. روایات میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا اسی تعلق سے کہ انسان اس کو جب نامۂ اعمال دیا جائے گا تو بعض ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اللہ ہماری فلاں فلاں نیکی تھی جو ہم نے کی تھی اس میں لکھی بھی نہیں. حالانکہ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ یا ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کو وہ ایمانداری کے ساتھ کریں. نہ ان کو ہم سے کوئی دشمنی ہے، نہ ان کو ہماری کوئی دوستی، ہم سے کوئی دوستی کہ ضرورت سے زیادہ لکھ دیا یا دشمنی میں ضرورت سے کم لکھ دیا اور نیکی کو غائب کر دیا، بلا وجہ گناہ لکھ دی. اس طرح کا ان کا کوئی معاملہ نہیں. نہایت ایماندار، دیانتدار اور ایک ایک چیز کو بہت ہی احتیاط اور بہت ہی یعنی ایمانداری کے ساتھ لکھ رہے ہیں. ان کی طرف سے ذرا بھی کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں اس کے بعد میں سنی جاتی ہے. تو انسان یہ کہے گا ہمیں فلاں موقع پر نیکی کی تھی، فلاں موقع پر یہ نیکی کی تھی، فلاں موقع پر یہ عمل کیا تھا، وہ ہمارے دستاویز کے لیے ہمارے اسلام آباد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا ہاں تمہارے نامۂ اعمال میں نیکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ تمہاری نیکی ختم کر دی گئی. آپ سوچیے کہ ہم لوگ غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جہاں دو چار بیٹھے اکٹھا ہوئے، پہلے تو ہم یہی کہا کرتے تھے، ہم لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ عورتوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مردوں کے اندر بھی یہ باتیں ہوئی.
جہاں دو چار اکٹھا ہوئے کسی کی بات لگی، ارے وہ تو ایسے ہے، وہ تو ویسے ہے، اور ان کے اندر یہ ہے، ان کے اندر وہ ہے، وہ فلاں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اس طرح سے غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم مردوں کے اندر بھی یہ وبا پائی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی نیکیاں چلی جاتی ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پائے، ہم نے آپ کی غیبت کی، کوئی نہ کوئی نیک عمل ہمارا غائب ہوگا، ہم نے ان کی غیبت کی، کوئی نہ کوئی ہمارا عمل غائب ہوگا، نام عمل ہو سکتا ہے نماز غائب ہو جائے، ہو سکتا ہے روزہ غائب ہو جائے، ہو سکتا ہے تلاوت غائب ہو جائے، کوئی بھی بارہ نیکی ہمارے ضائع ہو سکتی ہے۔ تو اس سے اپنی زبان کی حفاظت کی ضرورت بھی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے ہم کو اس کا اور ہم ایک چیز کا حساب لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے، بڑی تعداد ہے، تو آپ نے زبان مبارک کو چھپا کے فرمایا کیجیے، انسان اپنے منہ یعنی اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں بڑی تعداد میں جائے گا اور شرمگاہ نہیں کر سکتا۔ اور جنت میں لے جانے والی بھی دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے کہ جتنا تقویٰ جس معیار کا ہوگا اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جنت کے لوگوں کو پہنچائے گا، اور دوسری چیز انسان کے اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے والا، جس قدر وہ اپنے آپ کو نبی کے اخلاق سے آراستہ کرے گا اسی قدر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو سکے گا۔ تمہارا ہمیں اپنی زبان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اگر کوئی ہدایت پاتا ہے، کوئی سیدھے راستے کو اختیار کرتا ہے، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ پر احسان کیا کہ اللہ کے راستے کو اختیار کر لیا، نبی پر احسان کیا یا نبی کے نائبین پر احسان کیا کہ انہوں نے سمجھایا بتایا تو مان لیا، ہاں بھائی چلیے آپ پر احسان کر رہے ہیں، آپ کو بتایا ہوا راستہ اختیار کیا، یا کوئی کام بتایا خیر کا وہ کام کرتے ہوئے احسان کر دیا یا اسلام پر احسان کیا، تو نہ اللہ پر احسان، نہ نبی پر احسان، نہ اسلام پر احسان، نہ جو حق بات کرنے والے ہیں نبی کے نائبین ہیں ان کے کہنے سننے پر اس نے راستہ اختیار کیا سیدھا، تو ان پر احسان کسی طرح کا کوئی احسان نہیں، کسی پر احسان نہیں۔ اس نے اگر احسان کیا ہے ہدایت کو اختیار کر کے اور سیدھے راستے کو اختیار کر کے تو اپنی ذات پر احسان کیا ہے، اپنا ہی بھلا کیا ہے، اپنی ذات پر احسان اس اعتبار سے کیا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کر لی، جہنم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس نے وہ عمل اختیار کر لیا اور جنت کے قابل اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر لی۔ تو یہ احسان کس پر ہوا؟ ہم پر ہوا، اسلام پر ہوا، اللہ پر ہوا، نبی پر ہوا، کس پر ہوا؟ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو ہم نے اپنے آپ پر احسان کیا ہے، آپ نے اپنے آپ پر احسان کیا، اللہ اور اس کے رسول وغیرہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور اگر کوئی گمراہی والا راستہ اختیار کرتا ہے، غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ہی اس پر یعنی اسی پر اس کا وبال بھی پلٹے گا۔ نہ اسلام اس کو کسی طرح کے وہ کرنے والا کہ اسلام کا نقصان ہو گیا، اللہ کا نقصان ہو گیا، کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ نقصان ہوا تو اسی شخص کا ہوا جس نے غلط راستے کا انتخاب کیا، جو غلط راستے پر چلا، نقصان اس نے اپنا کیا ہے، نہ نبی کا، نہ اللہ کا، نہ اسلام کا، کسی کا نقصان۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری کر کیا ہے، اس کا خمیازہ اس کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم کو ہی بھگتنا پڑے گا، نہ ہمارے اوپر کوئی بھگتے گا، نہ ہمارے نیچے کوئی بھگتے گا۔ جو کچھ ہم کریں گے اس کا وبال یا اس کا صلہ ہماری ہی طرف پلٹے گا۔ آپ جو کچھ کریں گے اس کا وبال یا اس کا صلہ آپ ہی کی طرف پلٹے گا، نہ آپ کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، نہ ہمارا بوجھ آپ اٹھائیں گے۔ اپنے اپنے عمل کے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اسی اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ وما كنا معذبین، اب یہاں پر یہ بات آ سکتی ہے کہ مشرکین کے بچے جو ہیں وہ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے، کیوں کافر کے گھر میں پیدا ہو؟ اصل میں معاملہ یہ کہ نابالغ بچے جو مشرکین کے ہیں وہ جنت میں ہی جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ابھی کوئی عمل کیا ہی نہیں، اور ان کے ماں باپ کی وجہ سے ان بچوں کو سزا نہیں دی جائے گی کہ چونکہ ماں باپ ان کے کافر ہیں، کافر گھرانے میں بچہ پیدا ہوا لہذا اس کو سزا دیا، تو ماں باپ کا قصور ہے، بچے کا تھوڑی قصور ہے، لہٰذا وہ جنت میں جائے گی۔ اسی طرح سے ہمارا معاملہ کہ اگر ہمارے بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کا قصور ہم پر بھی آئے گا، بالغ ہونے کے بعد تو خود اس کا ذمہ دار ہے۔ ہاں جب تک بچہ نابالغ ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اس کی تربیت کی کمی کی، لہٰذا خود اس کی طرح
اس اعتبار سے ہم سزا کے مستحق اس اعتبار سے ہوں گے کہ ہماری جو ذمہ داری تھی تربیت کی وہ ہم کریں گے. ہم کو سزا ہماری تربیت کرنے کی دی جائے گی, نہ کہ بچے کے غلط عمل کی سزا دی جائے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بات رسول کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کسی رسول کو نہ بھیجیں. کسی بھی انسان کو, کسی بھی بستی کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا اس وقت تک نہیں کرتا ہے جب تک اپنا پیغام, اپنی بات ان لوگوں تک, ان بستی والوں تک پہنچا نہیں دیتا ہے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا. کسی بھی بستی کو آپ دیکھ لیجیے عذاب آیا ہی نہیں تک اس کے رسول نہیں بھیجے. رسول کے بھیجے جانے کے بعد کیونکہ اب حجت تمام ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اپنے بندوں سے وہ بات ان کو بتا دی گئی, ان کو سمجھا دی گئی کہ تم سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے, تم کو یہ کرنا ہے. اب اگر نہیں کیا تو تم نجات ہو گئے. اور اگر رسول نہیں بھیجا گیا تو اس وقت اس لیے عذاب کا مستحق نہیں ہے کہ ان کو تو بھی بات معلوم ہی نہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ لیکن پھر بھی ایک بات کا یہ خیال رہنا چاہیے کہ کفر اور شرک یہ ذاتی طور پر انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی عقل سے اس کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان دین فطرت لے کر, یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت لے کر, اللہ تعالیٰ کی پہچان لے کر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اس کے یہودی, نصرانی, مجوسی بناتے تو اس اعتبار سے اس سے توحید کا تو سوال کیا جائے گا کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا, توحید پر قائم ہے تو ٹھیک, باقی کچھ نہیں پوچھا جائے گا. نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, روزہ رکھا کہ نہیں رکھا, یہ نہیں پوچھا جائے گا. تو اگر یہ تعلیمات اس پر نہیں پہنچی, کسی بتانے والے نے نہیں بتایا, لیکن اگر وہ توحید کو شرک سے آلودہ کرتا ہے تو سزا دی جائے گی. اس کے علاوہ وہ باقی العظیم اختار واسع رسول وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, امرنا مترفیہ, تو وہاں کا جو مالدار طبقہ ہوتا ہے ہم ان سے کہہ دیا کرتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا, کہ وہ اس میں فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ گناہ کرتے رکھتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, اور اوپر ہماری بات صادق آ جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, پھر ہم کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ بستی کو ہلاک کر دیں, یعنی جب لوگ نافرمانی پر چل رہے ہوتے ہیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہوتے ہیں, اور کہیں بھی وہ رکنے کا گویا لابھ نہیں دیتے ہیں, انہوں نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ بس ہم کو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے, لذتوں کو پورا کرنا ہے, اور جو ہمارا جی چاہے گا وہ کرنا ہے, ہمیں قرآن سے مطلب نہیں, ہمیں حدیث سے مطلب نہیں, اسلام کیا کہتا ہے, نبی کیا کہتے ہیں, نبی کا طریقہ ہے, ہمیں اس کی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں تو جو ہم چاہتے ہیں وہ کرنا ہے. جب انسان کی سوچ یہاں تک آ جاتی ہے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں, جس کا تعلق قرآن سے نہ ہو, جس کا تعلق اپنے دین سے نہ ہو, اپنی نبی سے نہ ہو, اس جماعت کو, اس قوم کو یا ایسے فرد کو دنیا میں رہنے کے کوئی اس کے لیے جواز نہیں. لہٰذا اس کے لیے پھر ہم وہ عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں, اس کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں. اب جب بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس بستی میں جو مالدار طبقہ ہوتا ہے ہم ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے کہ جو جی چاہے وہ کرے, جتنی نافرمانی کرنا چاہے کرے, اور جس طرح کا عیش و عشرت کا وہ کرنا چاہے, عیش و عشرت میں پڑھنا چاہے پڑھ لیں, ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں, سب ان کے لیے روا, جیسے چاہے زندگی گزارے. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر گناہ, گناہ پر گناہ ایک انبار ہو جاتا ہے. اور پھر ہماری بات صادق آ جاتی ہے کہ جب اس میں کوئی ایسا عنصر ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے اس بستی کو باقی رکھا جائے تو اس کو عذاب نہیں کیا جاتا, اور اس طرح سے پوری بستی کو ختم کر دیا کرتے ہیں. امرنا مترفیہ, مالدار طبقے کو ہم گویا ان کے لیے راستے ہموار کر دیتے کہ جس برائی کو کرنا چاہے وہ اس برائی کو کرے, حرام کو حلال کرنا چاہے کر لے, حلال کو حرام کرنا چاہے کر لے, ٹھیک ہے, جو چاہے کر لے, اب تو تمہاری شامت آنے ہی بنی ہے. کہا پالین کو فدم بردہ تدبیرہ, اور اس طرح سے پوری بستی کو ختم کر دیتے ہیں, نیست و نابود کر دیتے ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے اور جلد بازی سے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ جلد بازی میں فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں, انجام پر بھی نظر رکھی جاتی ہے, انجام کو بھی دیکھا جاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرتیں اور اپنی نشانیاں اس کائنات میں بکھیر رکھی ہیں ان پر بھی نظر رکھنا چاہیے، ان کے ذریعے سے اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی جانی چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت میں رہی ہے، اور انسان کو اسی طرح سے اپنے گریبان میں بجھا کر دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کرنا ہے۔ تمام چیزوں کا دار و مدار دوسروں پر نہیں رکھا جاتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، خود اپنے آپ کے لیے دیکھنا چاہیے دوسرا کیا کر رہا ہے یا آپ کوئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کو سمجھیے اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں دیا جاتا ہے مال دولت کی شکل میں، یہ ایک اتحاد اور آزمائش ہے، لہٰذا اس کے بڑے محتاط طریقے پر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی